بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین کرام، آج کی خبر کے مطابق لاہور کے لاری اڈے سے ایک بڑی اہم کارروائی کرتے ہوئے سی ٹی ڈی نے دو بڑے خطرناک دہشت گرد گرفتار کیے ہیں، جو یہاں ایک بڑا لمبا پروگرام لے کے آئے تھے۔ ان کے پاس لسٹ برآمد ہوئی ہے جن لوگوں کو انہوں نے نشانہ بنانا تھا۔ وہ سارے ظاہر ہے مذہبی شخصیات ہیں، اہم شخصیات ہیں، لیکن ایسی متنازع شخصیات ہیں کہ جن میں سے اگر ایک کو مارو گے تو اس کے بدلے پھر ہنگامہ آرائیاں شروع ہوں گی، یہ ہوگا وہ ہوگا سلسلہ۔ 2 روز پہلے جو رینجرز کے ساتھ کراچی میں کیا گیا ہے، جس کی ذمہ داری پھر یہ انہوں نے بلوچستان لبریشن والوں نے لی ہے، وہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا تھا۔ میرا آپ سے میں گزارش شروع سے کر رہا ہوں کہ یہ دنیا میں اب جو تبدیلیاں آئی ہیں نا، اس میں آل آؤٹ وار کا کانسیپٹ ختم ہو گیا ہے۔ دیکھیے 2014 میں جو انڈین جتنے سروسز چیفز ہیں نا، ان کے ساتھ مودی نے جو میٹنگ کی تھی، اس نے اپنی بات کا آغاز اس بات سے کیا تھا کہ ہم نے اب کوئی بڑی جنگ نہیں لڑنی اب، اور ان کی ساری پالیسیاں پھر اسی بنیاد پہ چل رہی ہیں۔ اسی سے پھر اس نے بڑی جنگ سے بچنے اور تھوڑے پیسوں سے زیادہ نتائج حاصل کرنے کے لیے اس نے اجیت ڈوال نے، جو ان کا سیکورٹی ایڈوائزر ہے، یہ دہشت گردی کا کانسیپٹ دیا تھا کہ پاکستان میں سپانسرڈ دہشت گردی کروائی جائے، جس کے لیے پاکستان میں پہلے سے موجود جو دہشت گرد ہیں، جو وہاں ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہیں، جو فرسٹریٹڈ لوگ ہیں افغان جہاد کے، ان سے مدد لی جائے، ان کو پیسے دے کے کام کروایا جائے، نہ ہمارا کو بندہ وہاں جائے، نہ ہمارا بندہ گرفتار ہوگا، نہ ہم پہ شک ہوگا، نہ ہمارا نام آئے گا۔ اور تیسری جو ان کو اس معاملے میں ان کو جو سب سے بڑی پریولیج تھی، وہ یہ تھی کہ 2 ملک افغانستان اور ایران، ان کے بڑے شاندار بیس تھے جہاں سے نا وہ بیٹھ کے کارروائی کرتے تھے۔ یہ سمجھیے ان کے ذیلی ہیڈ کوارٹر تھے، جو انہوں نے بلوچستان اور سندھ میں اور پنجاب میں پاکستان کو اور کے پی میں، چاروں صوبوں میں دہشت گردی کے لیے بنائے ہوئے تھے۔ جتنی مین پاور ہے وہ ان کو ملتی تھی دہشت گردوں سے، ادھر سے ان کو سپلائی کرتے تھے۔ دیکھیے نا، اگر دہشت جو ذرا تھوڑا یاد کیجئے، یہ جو 2000 والی جو صدی ہے، جو آغاز ہے، دھماکے کہاں ہو رہے ہیں؟ مساجد میں، جنازوں پر، بچوں کے پارکس میں۔ بچوں کا یہ اسکول کا واقعہ تھا پشاور کا، وہ تو دل دہلا دینے والا ایک سانیہ تھا۔ کیا مذہب کو ماننے والے، چھوڑیے ان کا کیا عقیدہ ہے، بڑے متشدد ہوں گے، اس طرح کا کام کر سکتے ہیں؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لشکر کو بطور خاص یہ حکم دیا ہوا تھا کہ آپ نے جس علاقے پہ قبضہ کرنا ہے نا، وہاں کوئی پھلدار سایہ دار درخت بھی نہیں کاٹنا، چھوڑیے انسانوں کی بات۔ اور جو ان کے عبادت گاہیں ان کے نزدیک سے بھی نہیں گزرنا، ان کو ٹچ نہیں کرنا، وہ اپنی مرضی سے عبادت کرتے رہیں، ان کے گھروں کو نہیں چھیڑنا، یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا۔ یہاں آپ نے دیکھا ہے ان لوگوں نے جی ایچ کیو کی مسجد کے اندر گھس کر جو قتل عام کیا تھا، اور کن لوگوں کا کیا تھا، اور ان کا گناہ کیا تھا۔ اس طرح یہ جن کو مارتے تھے، وہ ان میں تو علماء دین بھی بہت زیادہ شامل تھے۔ اور یہ بات نہیں کہ ان کا مخالف طبقے، اپنے طبقے کے علماء دین کو انہوں نے مارے۔ انہوں نے مفتی ظر ولی جیسے، وہ جو مفتی ولی ان کے نام کے ساتھ لگتا ہے، ظر ولی، پتہ میں غلطی نہ ہو جائے، وہ جو کراچی کے بہت بڑے عالم دین تھے، ان کو شہید کر دیا تھا، کیونکہ انہوں نے ان کی حمایت سے انکار کر دیا تھا۔ جس نے بھی انکار کیا، جس بھی کوئی سلفی ہے، کوئی دیوبندی ہے، انہوں نے اس کو مار دیا۔ ناظرین کرام، یہ دہشت، یہ درندگی مسلمان تو کر نہیں سکتے۔ یہ اصل میں وہ آذربائیجانی اور وہ دوسرے لوگ تھے جو سینٹر اسٹیٹس کے تھے، نئے آزاد ہوئے تھے، تو جب تک وہاں پہ روس کا تسلط تھا مذہب کا، تو دور دور تک وہاں کوئی سایہ نہیں پڑا تھا۔ اس لیے
ان کا کیا تعلق تھا؟ آپ نے دیکھا جب وہ کوئی مارے گیا تھا، وہ جو ادھر کراچی میں بھی ایئرپورٹ پہ ہونے میں مارے گئے تھے، اس کی کمر کے پیچھے جو ٹیٹو بنے ہوئے تھے وہ مسلمان بنواتے ہیں. ایسے بھی ان میں پکڑے گئے ہیں اور مارے گئے ہیں جن کی سنتیں بھی نہیں ہوئی تھیں، کیونکہ یہ جو آذربائیجان اور ادھر کا مسلمانوں کا کانسیپٹ ہی نہیں تھا سنت کا، کیونکہ پچھلے 150 سال تو وہ رہے ہیں ان کے تسلط میں، کمیونزم کے 100 سال سے تو زیادہ رہے ہوں گے. تو میں آپ سے گزارش کر رہا تھا کہ انڈیا نے یہ پالیسی بنائی تھی پھر کہ بھائی ہم نے بڑی جنگ لڑنی نہیں، اور ہم نے یہ لڑنی ہے جنگ دہشت گردی کو ہم ایکسپورٹ کریں گے، اور جو ان کا طریقے واردات ہے کہ شور مچاتے رہو پاکستان پہ، وہ انہوں نے بڑی کامیابی سے مچایا. دہشت گردی انہوں نے کی، مقبوضہ کشمیر میں قتل عام انہوں نے کیا، ہر زیادتی جو ان کے ملک میں مسلمانوں کے ساتھ، ان کی زندہ انسانوں کی زبانیں کاٹی گئیں، زندہ انسانوں پہ تیل چھڑک کے آگ لگائی گئی، ان زندہ انسانوں کو تلواروں کے ساتھ مجمع نے مارا، ڈنڈوں سے مار مار کے جان سے مارا. کس بات کا نوٹس لیا انٹرنیشنل ورلڈ نے یا یو این او؟ یہ ہم ابھی یوٹیوب پہ ایک چھوٹا سا کوئی سین بھی ایسا آ جائے نا دھماکے گا تو بند کر دیتے ہیں، سٹرائک آ جاتی ہے، اور خود یہ کیا کچھ کرتے رہے ہیں اور ابھی بھی کر رہے ہیں. میں نے آپ سے کہا تھا کہ اب یہ دہشت گردی کی جنگ ہوگی، یہ ہائیبریڈ وار ہے، اور اس دہشت گردی میں بنیادی کردار میڈیا کا ہوگا. میڈیا کا کردار چل رہا ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے. ہاتھ کنگن کو آرسی کیا. میں نے 4-5 روز پہلے ایک ویڈیو ڈالی تھی کہکشاں حیدر ایک خاتون کی، وہ میں نے نہیں، میں تو اس بیچاری کو جانتا بھی نہیں وہ کون ہے. یہ کراچی میں ڈی جی سی ٹی ڈی عمر شاہد، ایس ایس پی عارف عزیز اور سندھ رینجرز کے کرنل شبیر صاحب نے ایک مشترکہ پریس کانفرنس کی تھی، جس میں انہوں نے اس خاتون کے متعلق بتایا کہ یہ خاتون کراچی میں ٹارگیٹ کلنگ ٹیم چلا رہی ہے، اور یہ 2017 سے یہ کام کر رہی ہے، اور یہ اس کا تعلق ایم لندن سے ہے، رہتی امریکہ میں ہے. ابھی یہ خبر ہم نے جب دی ہے، اس سے کل مجھے معلوم ملا جناب کہ اس خاتون کی آڈیو ریکارڈنگ ملی، جس میں یہ یہاں کا جو اس کا بندہ ہے جس کو یہ پائلٹ کہتے ہیں، اس کو ہدایات دے رہی ہے، اور اس کو 15,000 روپے ایڈوانس دیے ہیں. اسے کہہ رہی ہے کہ 50,000 تمہیں ملیں گے فوراً، اور یہ لاکھوں تک بھی جا سکتا ہے. پھر اس کو طریقہ بتا رہی ہے کہ کیسے تم نے کرنا ہے، کیا کرنا ہے، اور یعنی جو ان کی ماڈس آپرینڈی ہے نا، وہ اس سے ظاہر ہے یہ انہوں نے انٹیلیجنس والوں نے وہ آڈیو ٹیپ کی ہوگی نا، اور تو کسی کو کون کرتا پھرے گا. آن ایئر بھی ہو گئی. اب جناب اس نے اپنا ایک باقاعدہ چینل بنا لیا ہے ایکسپوز ہونے کے بعد. اس چینل پہ اس نے جو مبارکبادیں یہ شیخو پورے کے چڑے کو دی ہیں نا، اللہ خدا کی اس نے اتنی تعریف اس بندے کی، اور اس نے کہا کہ آپ بڑا اچھا کر رہے ہیں. نواز شریف کی پالیسیوں کو اس نے اتنا سراہا ہے کہ میں کہتا ہوں نواز شریف کا بڑے سے بڑا جانثار نہیں سراہتا. اور اس نے کہا کہ آپ نے بڑا اچھا کیا، اسٹیبلشمنٹ کو کرو، یہ کرو، وہ کرو، دنیا کی ہمدردیاں تمہارے ساتھ ہوں گی، ہم تمہارے لیے کام کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں. مجھے اس بات سے کوئی تعلق نہیں، وہ کیا کہتی ہے کیا کراتی ہے، یہ تو سب ظاہر ہی ہے، ان لوگوں کو پتہ ہی ہوگا انٹیلیجنس والوں کو. میرا یہ سوال ہے کہ یہ 3 معزز اور مانے ہوئے جو وہاں کے مطلب اینٹی یہ ٹیررسٹ جو ہماری ہیں افسرس، انہوں نے پریس کانفرنس کی، اس خاتون کا بتایا. آج اس خاتون کی جو ویڈیوز وہ پاکستان کے گھر گھر میں چل رہی ہیں. آپ نے ان کو کوئی رکاوٹ کیوں نہیں لگائی؟ کیا آپ نے اس کو گرفتار کرنے کے لیے کوئی سرکاری طور پہ کارروائی بھی کی ہے؟ آپ کا مطلب صرف آگاہ کر دینا کافی ہے کہ جس نے تمہارے زخموں پہ نمک چھڑ رہا ہے، تمہارے ملک کا دشمن ہے، وہ فلاں علاقے میں رہتا ہے، یہ اس کا نام ہے، یہ اس کی فوٹو ہے.
تو کوئی بندہ یہاں سے چلا جائے دبئی یا سری لنکا چلا جائے یا مالدیو چلا جائے، وہ وہاں بیٹھے جو مرضی کارروائی پاکستان کے خلاف کرتا رہے، آپ اس کا کچھ نہیں کریں گے؟ یہ حصہ نہیں ہے آپ کے اس کا؟ میرے خیال سے بہت سیریس میٹر ہے، اس پہ آپ کو توجہ دینی چاہیے۔ ناظرین کرام، ابھی خبر آئی ہے کہ بلوچستان کے علاقے بندر میں تبلیغی جماعت پہ حملہ کیا گیا ہے، ان کو ڈنڈوں سے مارا گیا ہے، کینچیوں سے ان کی داڑیاں پہلے کاٹی گئیں، جس کے بعد انہیں بے رحمی سے انہی کینچیوں اور ڈنڈوں سے پیٹا گیا، اکثر شہید ہو گئے ہیں، باقی شدید زخمی ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے ناظرین کرام کہ یہ دہشت گردی روز روز بڑھ رہی ہے، اس کا اگر صرف واقعات بتانے سے، پریس کانفرنس سے کرنے سے آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا حل نکل آئے گا یا میرے ویڈیو بنانے سے نکل آئے گا، تو نکلے گا، یہ عملی کارروائی آپ کو کرنی پڑے گی۔ جن ملزموں کا آپ کو علم ہے وہ آپ کے دسترس میں ہوں چاہے دسترس میں نہ ہوں، جو بھی طریقہ اختیار کریں، انہیں پکڑیں، انہیں عدالتوں سے سزا دلا کے ان کے انجام تک پہنچائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ناظرین کرام، درخواست ہے قرآن و نماز کو ترجمے کے ساتھ جانیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک دیں، سچ کے سفر میں ہمارا ساتھ دیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔